یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں عامر حسین صدیقی سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کو ایک ایسے ترقی یافتہ ملک بنانے پر زور دیا ہے جو خود کفیل ہو اور جس میں ہر ایک کو اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مساوی حقوق حاصل ہوں۔ نئی دلی کے دوارکا میں دشہرہ تقریبات کے دوران ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے ذات پات کے نظام اور علاقائیت جیسے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے نظاموں کو ختم کرنے پر زور دیا، کیونکہ اس سے سماج میں یکجہتی کو نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج راون کا دہن صرف کسی پتلے کو جلائے جانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان طاقتوں کو بھی ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے جو ذات پات اور علاقائیت کے نام پر بھارت کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت جلد ہی دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے والا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت آج دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور سب سے زیادہ قابل بھروسہ جمہوریت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اس موقع پر جناب مودی نے سبھی کو یہ کہہ کر دشہرے اور وجے دشمی کی مبارکباد دی کہ یہ تہوار بدی پر نیکی کی جیت کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وجے دشمی پر ہتھیاروں کی پوجا کی روایت رہی ہے اور بھارت کی سرزمین پر ہتھیاروں کو کسی دوسری سرزمین پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے پوجا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری شکتی پوجا صرف بھارت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ وزیر اعظم نے لوگوں کو 10 حلف لینے کی بھی تاکید کی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج دیوریا، گورکھپور، کشی نگر اور مہاراج گنج کے 1086 اسکولوں میں اسمارٹ کلاس کو عوام کے نام وقف کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے 64 ICT لیب کا بھی افتتاح کیا۔ گورکھپور کے بابا گمبھیر ناتھ آڈیٹوریم میں منعقد اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ نے اسکولوں کے 14,360 اساتذہ کو ٹیبلٹ تقسیم کیے اور آنگن باڑی مرکزوں کو ونڈر باکس اور دیویانگ بچوں کو معاون آلات بھی تقسیم کیے۔ چین کے ہانگ جھاؤ میں منعقد ایشین پیرا گیمز میں بھارت نے خبر لکھے جانے تک کل 37 تمغے جیت لیے ہیں، جن میں 10 گولڈ، 12 سلور اور 15 برونز شامل ہیں۔ سمت انتل نے آج میڈل کی شروعات کرتے ہوئے مردوں کے بھالا پھینک مقابلے میں گولڈ میڈل جیتا۔ اسی مقابلے کا برونز میڈل پشپیندر سنگھ نے جیتا۔ خواتین کے کلاس 4 ٹیبل ٹینس مقابلے میں بھاونا پٹیل نے برونز میڈل جیتا۔ اس سے قبل پراچی نے کل KL2 کھیل اور خواتین کی T20 400 میٹر دوڑ دونوں میں گولڈ میڈل حاصل کیے تھے۔ مردوں کے ڈسکس تھرو میں نیرج یادو نے بھی گولڈ میڈل جیتا۔ بھارتی کھلاڑی آج ایتھلیٹکس، سائیکلنگ، بیڈمنٹن، شطرنج اور تیر اندازی میں مزید تمغے جیتنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چین کے ہانگ جھاؤ میں چل رہے ایشین پیرا گیمز میں گولڈ، سلور اور برونز جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ شاندار مظاہرہ سخت محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبھی کھلاڑیوں کے شاندار عزم اور ثابت قدمی سے یہ ممکن ہو پایا ہے۔ ایودھیا میں ہونے والے عظیم الشان دیپوتسو کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ اس موقع پر 11 نومبر کو سریو کے کنارے 24 لاکھ دیے جلائے جائیں گے۔ دیے جلانے سے لے کر سجانے تک کی ذمہ داری 25,000 لوگوں کو نبھائیں گے۔ اس میں رام منوہر لوہیا اودھ یونیورسٹی ایودھیا اور ملحق ڈگری کالجوں، انٹر کالجوں کے طلباء، اساتذہ اور بڑی تعداد میں خود کفیل ادارے شامل ہوں گے۔ ریاست کے سیاحت اور ثقافت کے وزیر جے ویر سنگھ نے بتایا کہ شری رام کی نگری ایودھیا میں دیوالی کو دیپ پرو کے طور پر منانے کی روایت قدیمی دور سے چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دیپوتسو میں پہلے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اودھ یونیورسٹی اور ملحق ڈگری کالجوں کے طلباء ہی حصہ لیتے تھے۔ اس سال انٹر کالجوں کے 4,000 طلباء بھی شامل ہوں گے۔ ہاپوڑ ضلع میں میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت چاروں بلاکوں سے امرت کلش آج ضلع صدر دفتر پہنچیں گے۔ کل صبح 10 بجے سے میری ماٹی میرا دیش پروگرام شروع ہوگا۔ اسی دن کلش لکھنؤ بھیجے جائیں گے۔ مظفر نگر میں میری ماٹی میرا دیش پروگرام آج گورنمنٹ انٹر کالج کے میدان میں ہونا ہے، جس میں مرکزی وزیر مملکت سنجیو بلیان مہمان خصوصی ہوں گے۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں کل رات ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ نے بنگلہ دیش کو 149 رن سے ہرا دیا۔ آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں آسٹریلیا کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔